پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ. ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی. انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی. رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی. معاذ اللہ. یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں. وقف للمسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں. آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں. اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے. عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے. اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے. جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی. اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے. لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں. جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا. اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا. یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا. اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے. ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں. ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں. پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں. وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے. یہی حال ہاریوں کا ہے. یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ. اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے. یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں. اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے. لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے. وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا. یہ تو عشری ہے. یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں. لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبینی نس تو بس. اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں. ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا. ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے. ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے. مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک. 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں.